بڑی امپورٹنٹ سپیچ کیا وانگ یی جو فارن منسٹر ہیں چائنا کے 30 دسمبر کو. آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ چائنا کا اس کو فیوچر بات تو 15th 5 year پلان کی بات کر رہے ہیں، بٹ یو کین سی اٹس اے ڈپلومیٹک اکنامک ٹوٹل ایک پاتھ وے ہے اگلے 5 سال کے لیے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ انہوں نے اس میں پوری دنیا میں چائنا کے رول کا احاطہ کیا. سو آبویسلی ساؤتھ ایشیا بھی اس کے اندر ہے. امریکہ کے یونیلیٹرلزم کو کئی جگہ اس طرح کے الفاظ بھی یوز ہوئے، ٹیرف بولنگ، ان چیزوں کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کے لیے اچھی نہیں ہے. لیکن اگر میں ایک جملے میں بات کروں تو اس میں اسپیچ میں ایک جگہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ 2025 میں بہت سے چائنا موومنٹس تھے. سو وین یو ٹاک اباؤٹ چائنا موومنٹس، وین یو ٹاک اباؤٹ ساؤتھ ایشیا، اور بہت زیادہ تکلیف انڈیا کو ہوئی. انہوں نے اس میں اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ جب یہ جنگ ہوئی ہماری بنیاد المرصوص والی، تو اس کے اندر انہوں نے بھی اپنا رول پلے کیا اور تلملا اٹھے ہیں انڈیا میں. وہ اب اپنے پرائم منسٹر سے کہنے ہیں بتائیں کس نے صلح کروائی ہے. آپ تو کہتے تھے ڈی جی ایم اوز 2 نے آپس میں بات کی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ کہہ رہی ہیں، چائنا بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ انہوں نے جو امپورٹنٹ چیزیں دی ہے ان کی اسپیچ جب آپ سنتے ہیں کہ اس میں انڈیا کو یہ بھی کافی دکھ ہے کہ انڈیا پاکستان کو اکویٹ کر دیا، اور ایسے لگتا ہے بیکاز انڈیا کے چائنا ہی اس ریجن کا پلر ہے، اور انہوں نے اپنے ورڈ یوز کیا اپنے لیے پلر آف دا ریجن. تو انڈیا کہاں گیا؟ انڈیا جسٹ لائک اے نوڈ ان دیٹ سسٹم. سو یہ بڑا سیریس ہے، اور پاکستان کے لیے اس لیے بھی سینسٹیو ہے کہ ہمارے اور چائنا کے تعلقات میں کسی کو کسی قسم کا الوژن نہیں ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی پاکستان اور چین کے امریکہ کے تعلقات بھی بڑے اچھے ہو رہے ہیں. اور ہمیشہ ایک فکر یہ ہوتی ہے کہ چائنا اور امریکہ کام کرنے کے باوجود ورلڈ پاور کے اندر ایڈورسریز بھی ہیں. کیا ہم دو بڑے لوگوں کے درمیان میں پس تو نہیں جائیں گے؟ کیا ہمیں پک اینڈ چوز تو نہیں کرنا پڑے گا؟ کیا 2026 ہمارے لیے پرابلمس تو نہیں کریٹ ہوگی؟ تمام چیزوں پہ بات کریں گے فرام پاک چائنا پرسپیکٹو ان پرٹیکولر. ہمارے ساتھ سینیٹر مشعل حسین سید صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور ایک پاک چائنا انسٹیٹیوٹ واحد تھنک ٹینک ہے جو پاک چائنا پہ دیکھ رہا ہے. کوئی 16-17 سال ہو گئے. ان کے فاؤنڈنگ چیئرمین بھی ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ہیپی نیو ایئر ٹو یو. ہیپی نیو ایئر. ہاں اچھا، لیٹس ہوپ دس ایئر از بیٹر دین دا لاسٹ ایئر انشاءاللہ. یہ بتائیں، یہ جو یہ وانگ یی کی اسپیچ آئی ہے، انڈیا تو تل ملا رہا ہے. پہلے یہ بتائیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بڑا سرپرائزنگ ٹرن لیا ہے، خاص طور پہ وہ ٹرمپ کا اور فیلڈ مارشل کا جو ایکویژن بن گیا، سارے اسی کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ بڑے خطرناک ایکویژنز بھی ہوتے ہیں. ٹرمپ صاحب کے ساتھ آدھے گھنٹے بعد موڈ بدل جائے تو آپ کو پتا نہیں ہے. کوئی فی الحال نہیں بدلے گا. کوئی خطرہ ہے کہ پاکستان کو کہیں پک اینڈ چوز کرنا پڑے، یا ہم بیلنس کروا چل جائیں گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. نہ امریکنز نے ہمیں کہا ہے پک اینڈ چوز کا، ان کو معلوم ہے ہمارے تعلقات کیا ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ٹرمپ از ناٹ بائیڈن اور اوباما. وہ چوز کی بات نہیں کر رہا، وہ تو چین سے صلح کرنا چاہ رہا ہے. چین سے انہوں نے کہا کہ ہم ایگریمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور اپریل میں ہی از گوئنگ ٹو چائنا، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میرے امریکن دوست کہتے تھے کولڈ وار ہوگی، میں کہا نہیں ہوگی. ٹرمپ وکھرا قسم کا پریزیڈنٹ ہے، وہ کولڈ وارئر ہے ہی نہیں. وہ چائنا سے انڈرسٹینڈنگ کر لے گا، ایون رشیا سے بھی وہ چاہتا بھی ہے، ابھی ہونے والی ہے ان کی اس کے اوپر. اور بوتھ کنٹریز ول پش ان 2026 فار پاکستان انڈیا نارملائزیشن. جو آپ نے ذکر کیا نا، بڑا امپورٹنٹ آپ نے ذکر کیا وانگ یی کی اسپیچ کا 30 دسمبر کا جو ریویو ہوتا ہے ان کا ہر سال کرتے ہیں. وہی بات ٹرمپ پہلے کہہ چکا ہے کہ ہم نے صلح کرائی، ہم نے سیز فائر کرایا. اب چائنیز کا وہ سٹائل نہیں، امریکن سٹائل کے ہم کریڈٹ لیں، وہ بڑا دھیمے انداز میں سافٹلی کام کرتے ہیں. انہوں نے وہی بات کی. اس کا مطلب ہے کہ چین اور امریکہ کے مفادات جنوبی ایشیا میں مشترکہ ہیں، کیونکہ دیر ٹو مینی ادر فلیش پوائنٹس، مڈل ایسٹ، افریقہ، لیٹن امریکہ، اینڈ دس از ٹو اسٹریٹجک ریجن. اس میں وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتے. لیکن وہ کس طرح کروائیں گے؟ اب اس وار کے بعد لوسٹ ایپ پہ ہیں مودی کے تعلقات ٹرمپ کے ساتھ، بیکاز اس نے پرسنلی ہیوملیٹ کیا ٹرمپ کو. ٹرمپ کو پتا ہے اس کے لیے ڈپلومیسی از پرسنل آلسو.